پتا چلے تمہارے دل میں حسین کا غم ہے جب تک تو روئے گا نہیں. یہ کالا لباس نہیں ہے، یہ اظہار غم ہے. ہم اظہار غم کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں. کیوں غمگین ہیں؟ کیونکہ رسول غمگین ہے، کیونکہ سیدہ غمگین ہے، کیونکہ اہل رسول غمگین ہے، کیونکہ اہل بیت رسول کا گھرانہ اجڑ گیا. اور تم اسی مہینے میں شادیاں کرواؤ اور یہ کہو کہ میرے دل میں محبت رسول ہے. تو جس دن میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا، یہ ہمارا ایمان ہے، جو ان دنوں میں شادیاں کرتا ہے اس کی بیٹی کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. زندگیاں انہی کی آباد ہوتی ہیں جو اہل بیت رسول سے دعا لے کر اپنی زندگیوں کو آباد کرتے ہیں. تو کہا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری فضیلت میں ہے. کس طرح بڑی آسانی سے ولی کو دوست بنا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی تم سب ولی ہو. جتنے مسلمان ہیں سارے ولی ہیں، یہ سارے اللہ کے دوست ہیں. یہ تھوڑی کہ صرف علی بن ابی طالب کی فضیلت میں آئے. اب جھوٹ کا سہارا کتنی دیر تک چلے گا؟ معصوم فرماتے ہیں اے اہل بیت کے چاہنے والے، ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آتا ہے کہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں اور اس ظلمت کو دیکھ کر ہمارے چاہنے والے گھبرا جاتے ہیں. کبھی کبھی گھبرایا نہ کرو. ظلمت کتنی بھی زیادہ ہو جائے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے. پانی نیچے ہوتا ہے، جھاگ قرآن کی آیت بھی ہے، جھاگ اوپر ہوتی ہے لیکن جھاگ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے اور جھاگ کو فنا ہے، پانی کو بقا ہے. تمہارا دشمن کتنے ہیلے وسیلے کر یہ جھاگ بنا دیتا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہو محرم کے ایام آتے ہیں، حسین کا غم ساری جھاگ کو ختم کر کے دیتا ہے. غم حسین تمام تر بدعتوں کے مناروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو تجھے بقا ہے کیونکہ تم حق پر ہو. اب آواز آئی علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. سادہ سا مسلمان جس کا سر و کام اپنے کاروبار سے ہے، دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، چار باتیں کسی مفتی مولوی سے سن لیتا ہے، انہی پر پیروی کرتا ہوا جاتا ہے. لیکن ہدایت انہی کے لیے ہے جو اندھی تقلید نہ کریں، جو غور کریں، جو فکر کریں، جو سوچیں. تو خدا ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. اب یہ نبی نے حدیث کہی. اب ٹی وی کا زمانہ تو نہیں تھا. رفتہ رفتہ یہ حدیث ایک یہودی کے کان پر پڑی، پھر یہودی نے مسیحی کو سنائی، پھر مسیحی نے حضرت داؤد کے ماننے والے کو سنائی. 3 بڑے مکتب تھے، داؤد کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے. اور حدیث کس کے بارے میں تھی؟ ان کے انبیاء کے بارے میں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل یعنی موسیٰ سے، عیسیٰ سے، داؤد سے افضل ہے. انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کا نبی یہ کہتا کہ میں افضل ہوں پھر بھی ہم بات کو ہضم کر لیتے، لیکن اس نے تو ہمارے انبیاء کے خلاف گستاخی کی ہے. FIR کا زمانہ تھا نہیں لیکن کٹ جانی تھی. کہا کہ ہمارے انبیاء کے بارے میں گستاخی کی ہے. یہ کہہ دیا کہ میرے امت کے علماء ہمارے انبیاء سے افضل ہیں. مطلب اس کی امت کے علماء اتنے بڑے ہو گئے اور ہمارے انبیاء کی توہین کر دی. کہ چلو چلتے ہیں مدینے اور اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو دلیل سے بات کیا کرتے ہیں، توحید بھی دلیل سے منواتے ہیں، اپنی نبوت کے لیے بھی معجزے کر کے دلیل سے منواتے ہیں. اچھا ان باتوں کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ آپ نبی دلیل ہیں تو دلیل سے مانیں گے. تلوار کے زور سے نبی نے اسلام نہیں قبول کروایا تھا، دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنوایا تھا. کہ جیسے مدینے پہنچے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ بڑی دیر سے آئے ہو، رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بات اور خوش آئند ہے کیونکہ اعتراض اس پہ نہیں ہے، اعتراض اس کی امت کے علماء پر ہے. تو کون ہے اس کے مسند پر؟ کہا جو ہمارا سب سے بڑا ہے وہی بیٹھا ہے. ظاہر ہے اس نبی کے بعد عالم بیٹھے گا نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لے کر چلو. دربار میں لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. کہ صدق رسول اللہ، سچ کا ہمارے نبی نے، یہ ہمارے نبی کا کلام ہے. کہ وہ عالم کہاں ہے؟ کہ صاحب دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو کہ وہ عالم کہاں ہے. کہا تو ٹھیک ہے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے. حضرت موسیٰ کا ماننے والا اٹھا. کہ اگر آپ عالم محمد ہیں، اس امت کے عالم ہیں اور افضل ہیں ہمارے انبیاء سے، تو ہمارا ایک سوال ہے. میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے،
اگر آپ افضل ہیں تو کسی لکڑی کو اس طرح بنا کر دکھائیے. اب ولایت ہو تو کرے نا. یہ طاقت ولایت کی طاقت ہے. موسیٰ کے پاس اللہ کی ولایت تھی. ولایت معجزے کرواتی ہے. ولایت مردوں کو زندہ کرتی ہے. ولایت کا یہ لفظ کرواتی ہے. ولایت سلیمان کو ہواؤں میں پرواز کرواتی ہے. ولایت موسیٰ کو پانی پہ چلواتی ہے. کہا کہ آپ عالم ہیں اور افضل ہیں. تو میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے, بنا کر دکھاؤ. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ تھوڑے غصے والے تھے. غصہ وہ جلدی آتا تھا. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی سازش ہمارے نبی کے خلاف, اور تم ہمارے نبی کی حدیثوں کو یہاں جھٹلانے کے لیے آئے ہو. کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, یہ توہین رسول ہے. بیٹھ جا بیٹا, کیا کرے. دوسرا اٹھا کہ تمہارا کوئی کام کا سوال ہے تو کرو. کہ قبلہ میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا. میرے نبی کا بھی ایک معجزہ تھا, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ اندھوں کو شفا دیتے تھے, وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے. اگر آپ افضل ہیں میرے نبی سے اس حدیث کے مطابق تو آپ کسی مردے کو زندہ کر دیں. ان صاحب کو اور زیادہ غصہ آیا. کہا تم اور زیادہ میرے نبی کی حدیث کو جھٹلانے آئے ہو. تم یہودیاں کرنے کیا آئے ہو, تمہارے دین سے لینا کیا ہے. ڈانٹا اور نکالے کو بٹھا دیا. تیسرے کو کہا تمہارا کوئی سوال ہے تو مجھ سے کرو. اس نے کہا قبلہ میں ہوں داؤد کا ماننے والا. میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے. میرے نبی کا معجزہ تھا لوہے کو نرم کرتے تھے. سنا ہے آپ کی تلوار بھی بہت چلتی ہے, تلوار بھی ہاتھ میں ہے, ذرا اسے نرم کر کے دکھائیے. تو جس طرح اس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا نا, اور دعویٰ کرنے کے بعد کیا کہا تھا کہ علی جیسا دعویٰ جس نے بھی کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا, آخرت میں بھی ذلیل ہوا. کیونکہ جب کوئی جواب نہ ہو تو جواب کیسے دیا جائے. تینوں کو کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے, جتنا جلدی ہو سکے مدینے سے نکل جاؤ. تم دین اسلام کو بدنام کرنے آئے ہو. کہتے ہیں جیسے دربار سے نکلے چہرے اترے ہوئے مایوسی کی عالم میں, یہ کیسے مسلمان ہیں, ان کا کیسا نبی ہے. ایسے ہی حدیث بول کے چلا گیا, کوئی دلیل نہیں ہے. اور دل ہی دل میں علیاذ باللہ کہنے لگے یہ بھی جھوٹے, علیاذ باللہ ان کا نبی بھی جھوٹا. بس یہ آواز سلمان کے کانوں تک پڑی. جس سلمان کی ڈیوٹی تھی کہ سلمان جا کر بیٹھ جا, کہیں مصطفیٰ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا پائے, کہیں کوئی اسلام پہ انگلی نہ اٹھا پائے. یہ جیسے باہر نکلے سلمان نے کہا خبردار میرے مصطفیٰ کو جھوٹا کہا. آؤ تجھے ابھی بھی عالم کے در پہ لے کر چلوں. کہا اور کون علماء ہیں, فرمایا وہ حقیقی ہیں, ان کے در پر لے کر چلوں. کہتا ہے چلیے ان کو بھی آزما لیتے ہیں. سلمان کہتا ہے لے کر آیا. یہ تینوں کہتے ہیں کہ در علی ابن ابی طالب کے باہر کھڑے ہوئے. دروازے امیر المؤمنین پر آئے. ابھی دروازے پہ دستک دی نہیں تھی کہ اندر سے آواز آئی, سلمان ان کو لے کر آیا. دروازہ کھلا ہوا. کہا یہ تینوں دیر سے مولا کے گھر کے اندر داخل ہوئے. قربان امیر المومنین کی وجاہت پہ. فرمایا ایک مرتبہ مولا علی سادے لباس میں موزن تھے اور امام کے ہاتھ میں بیلچہ تھا. گھر میں ایک درخت تھا, درخت کی کاشتکاری کر رہے تھے. ابھی مڑ کے ان کو دیکھا نہیں. علی اپنے کام میں مشغول ہیں. یہ تینوں اندر آتے ہیں. سلمان سلام کرتے ہیں, مولا جواب دیتے ہیں, کام میں مشغول ہیں. اور اسی مشغولیت کی حالت میں امام نے فرمایا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی, تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا. کہنے لگے سلمان اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا کہ ابھی تک تم نے ولایت کو پہچانا ہی نہیں. امام نے کہا جو سوال کرنے ہیں عالم آل محمد سے سوال کر. جو سوال کرنے ہیں یہ علماء محمد ہیں, جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر. سوال کرنے والے نے کہا کہ
کہ میں ہوں حضرت داؤد کا ماننے والا، اور میرے نبی کا معجزہ تھا۔ کون سا معجزہ تھا؟ فرمایا کہ علی وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے۔ امام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ علی نے مڑ کے اس کو دیکھا، ہاتھ میں بیلچہ ہے، لوہے کا بیلچہ تھا، اس میں لکڑی لگی ہوئی تھی۔ علی نے بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا، بیلچہ اس کی طرف پھینکا، آپ جتنا کھینچنا ہے اسے کھینچتا جا۔ جتنا کھینچنا ہے کھینچتا جا۔ علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، یہ بیلچے کو کھینچتا گیا، لوہا کھینچتا گیا، لوہا نرم ہو گیا، اور جب اس نے کھینچ لیا، امام نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا تمہاری امت کے انبیاء سے افضل ہے، اگر میں نرم کرتا تو اس جیسا ہوتا، میں نرم بھی کروں گا پھر ویسا ہی بناؤں گا جیسا تھا۔ دوسرے سے کہا تمہیں کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا۔ اچھا کیا معجزہ تھا تیرے نبی کا؟ کہ میرا نبی لکڑی سے اژدہا بناتا تھا۔ علی نے اسی وقت بیلچے کی لکڑی کو اس کے سامنے پھینک دیا، اور جیسے پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی، اور جیسے اژدہا بنی تو موسیٰ کا امتی ڈر گیا۔ جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرمایا جب یہ اژدہا بنا تھا تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا، تو بھی دیکھ کے ڈر گیا۔ تو سہما ہوا تھا، یا میرے نبی کا بھی معجزہ تھا، یقین تو آ گیا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کو بھی تو مطمئن کر دوں۔ تو کیا معجزہ؟ کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ امام نے فرمایا سلمان ان کو گھر سے باہر لے جا، ابھی علی لباس بدل کے آتا ہے۔ یہ گھر سے باہر گئے، مولا نے لباس بدلا، باتیں کرتے کرتے دور دراز علاقے میں چلے گئے، ایک قبرستان آ گیا۔ علی ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ کہ قبر پھٹی، ایک حسین جوان قبر سے باہر نکلا، کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے عیسیٰ والے کو دیکھا، کیسے جانتا ہے؟ یاری میں کیسے جانوں گا؟ کہ نبی ہی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں ہے۔ کہ اپنا تعارف کرا، آباد یا علی میں شعیب نبی ہوں۔ جیسے تینوں معجزے دیکھ لیے تو انہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علیا ولی اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ صرف یہ معجزہ نہیں، کئی معجزہائے ولایت امیر المومنین، صرف مولا امیر کے نہیں، اہل بیت علیہ السلام تاریخ نے لکھے ہیں۔ مامون کے واقعات ہیں، ہارون کی دربار کے واقعات ہیں، کہ ملتا ہے ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے کہا نا کہ ہمارا وجود، کیونکہ ہمارے روح کی طاقت محدود ہے، لہذا ہمارا وجود بھی محدود ہے۔ ہمارے روح کی صرف ہمارے بدن پر چلتی ہے، لیکن اہل بیت کی ارواح کی ولایت صرف ان کے بدن پر نہیں ہے بلکہ پوری کائنات پر ہے۔ اب بدن کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس بدن پر، کل میں نے کشش کا آپ کو بتایا تھا، اس بدن پر میرے روح کی گریوٹی ہے، لہٰذا جو روح کہتا ہے بدن وہی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو محدود کیا صرف بدن تک، اور اگر روح کی کشش بدن سے بھی محدود ہو جائے، مثلا جن کو فالج ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اپنے پاؤں پہ نہیں چلتی، کیونکہ روح کی کشش وہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل بیت کی جو کشش ہے، ان کی ولایت کی جو گریوٹی ہے، پوری کائنات پر ہے۔ یہ خود مجلس حسین کشش امام حسین ہے نا، کہ پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ یہ کس کی کشش؟ کہ پوری دنیا دشمن اہل بیت بن گئی، کہ میں نے بتایا تھا یہاں تک کہ قبر امام حسین کو نہیں چھوڑا ہے، قبر امام حسین متوکل، یہاں تک کہ وہ ہل چلایا، پھر ایک بھینس کو لایا گیا، بیل کو لایا گیا،
تاکہ وہ قبر امام پہ چلے. وہ ہر جگہ گھومتا تھا لیکن قبر حسین پہ نہیں جاتا تھا. اس بیل کو اتنا مارا خونی ہو گیا, لیکن وہ بیل کبھی بھی قبر امام حسین پہ نہیں گیا. دشمن نے کتنی کوشش کی. پہلے وہاں پہ سدر کے درخت ہوتے تھے اور نشانی تھی, یعنی جو بھی کربلا آتا تھا اگر امام حسین کے, اب پہلے یہ بازاریں دکانیں تو نہیں تھی, ایک سہارا تھا, اس کو کیسے پتا چلتا کہ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ وہ سدر کے درختوں کو دیکھ کے پہچانتا تھا. درخت نشانی ہوتے تھے کہ یہاں پہ اہل بیت رسول کی قبر, درختوں کو کاٹ دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ حسین کی قبر کا نشان کہاں ہے. لیکن خدا نے اس مٹی کو, یہ جب کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے, اسپیشلی قبر امام حسین, یہ نشانیاں تھیں کہ ہر سال سرخ ہو کر بتائے کہ یہاں پہ قبر حسین ہے. اس کے اندر خوشبو اللہ نے رکھی کہ ہر بندہ جب اس مٹی پہ پہنچے پہچان لے. لیکن فرمایا کہ اس وجود کو خدا نے بقا عطا کی, وہ باقی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بقا عطا کرتا. دشمن کتنی بھی کوشش کر, کچھ بھی کر لے, لیکن اس ذکر کو, ان ہستیوں کو خدا نے کیا عطا کیا ہے؟ بقا عطا کی ہے. یہ بقا ہے جو انسان کو کیا رکھے باقی. کس بات پڑے محمد والے. اس معلوم نے حبش سے کچھ غلاموں کو بلایا تاکہ یہ غلام آئیں اور ان کے ہاتھوں 7ویں امام کی شہادت واقع قتل کریں, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا الزام میرے اوپر آئے. اور آپ کو پتا آخر میں بھی اس نے یہی کیا, کسی اور کے یہاں بھیجا, امام کو زہر دلوایا, الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا. حبش سے پتہ نہیں کسی ملک سے ان غلاموں کو بلوایا. 40 دن یا کچھ کہتے ہیں 4 مہینے ان کو شراب دی جاتی, مست ہو جاتے, پھر ان کے سامنے کچھ قیدیوں کو پھینکتے, وہ تلواروں سے ان کو قتل کرتے. جب ان کی عادت ہو گئی نشے کی حالت میں قتل کرنا, اب ایک مرتبہ 7ویں امام کو ان کے سامنے بھیج دیا. تو خود ہارون کہتا ہے جب میں نے دیکھا جیسے 7ویں ان کے سامنے جاتے ہیں, ان حبشی غلاموں نے اپنی تلواریں امام کے قدموں میں پھینک دی. ہارون نے کہا کیوں نہیں قتل کر رہے؟ کہ ہارون ہم اسے قتل نہیں کر سکتے. کہ کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہمارے قبیلہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا یہ آ کر مدد کرتا تھا. جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی یہی آتا تھا. ہارون نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو کہ 14 سال سے میرے زندان میں آئے. امام نے مسکرا کر کہا تجھے لگتا ہے میں تیرے زندان میں, کسی کے زندان میں نہیں جاتے. امام جماعت کے واقعات ہیں, شعروں کے واقعات مختلف ہیں, وہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں اس تمام کو ڈیٹیل میں چلا جاؤں. اور میں بس خلاصہ گفتگو یہ کہ خدا نے ان کو کیا عطا کیا ہے؟ ولایت عطا کی. اور یہی ولایت خدا, اس ولایت کا فیض اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے تھے. مثال میں آپ کو دوں, اسی پاکستان میں آپ مثال لیں, آپ قرآن یاد کر لیں, حدیثیں یاد کر لیں, بخاری مسلم یاد کر لیں, بہت زیادہ آپ کوشش کریں گے 200 لوگوں کو 100 لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے شیعہ بنائیں گے. ہاں, لیکن زیادہ تر شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کرامتوں کی وجہ سے. مثالیں ہمارے پاس کہ پنجاب کا ایک گاؤں کا ایک بہت وہابی گھرانہ تھا, وہ کبھی بھی جلوس نکلنے نہیں دیتے تھے. اس نے کیا کیا کہ شیعوں نے ایک نئی امام بارگاہ بنائی, بیٹے کے ساتھ وہاں گیا اور اس نے وہاں پہ علم اتارا اور علم کو جلا دیا. دوسرے دن اس کا بیٹا جاتا ہے کسی اپنے دوست کے گھر, وہ چھت پہ چڑھتا ہے اور وہیں پہ تار پہ کرنٹ لگتا ہے, اس کا بیٹا مر جاتا ہے. اسی واقعے کی وجہ سے پورا گاؤں کیا ہوا؟ شیعہ ہو گیا. اسی طرح کئی کرامات, جن کو شفا ملی, کسی کو بیٹا ملا, کسی کو اللہ نے بیماریوں سے دور کیا. جو کبھی کربلا جاتے ہیں, ہمارے تقریباً 3 سال پہلے جدی در جدی پشتی, وہ ان کا تعلق اہل بیت رسول سے, حالانکہ خود خاندانی سید تھے لیکن تعلق وہابیت کے خاندان سے. اب اللہ نے اولاد نہیں دی تھی, کربلا گئے, کربلا سے وہ مشہد آئے, مشہد ابھی پہنچے تھے تو پاکستان سے بیوی نے فون کیا کہ میں ابھی حاملہ ہوں. تو وہیں اس نے نام سوچا اور پاکستان گیا. یعنی جس کو 11-12 سال سے اولاد نہیں تھی, تو جو با اثر چیز ہے وہ کرامت ہے. ہم حدیثیں یاد کر کے بھی لوگوں کو بنا سکتے ہیں, لیکن جو اثر ہے اسی دھرتی پاکستان میں دیکھیں, انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں گزری ہیں سرزمین, قلندر کی مثال لے لیں, کشمیر انڈیا کے وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے علی حمدانی کی مثال لے لیں, انٹیریئر سندھ میں شاہ عبد اللطیف کی مثال لے لیں. تو ان زمینوں پر کیونکہ یہ صاحبان کرامت تھے, انہوں نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی.
کہ جب قلندر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو فرماتے تھے چہارتہ تن شفیع عصیان۔ اگر قیامت میں قلندر کی کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ چہارتہ تن ہے۔ نام نہ 4 کا لیا نہ 3 کا لیا، 14 کا نام لیا۔ یہ 14 ہیں جو قیامت کے دن میری کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو کیونکہ وہ صاحب کرامت تھے، بڑی تیزی سے مکتب اہل بیت پھیلا۔ تو باتوں سے مکتب کم پھیلتا ہے، آپ کے کیریکٹر سے مکتب زیادہ پھیلتا ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو بہت جلدی انسپائر کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ قاضی جنہوں نے سب سے زیادہ مکتب اہل بیت کے اپنے شاگرد بنائے، وہ کرامتوں کے ذریعے سے۔ یہی سید علی ہمدانی جب اس زمانے میں تو پاکستانی تھا، بر صغیر تھا، صاحب کرامت تھے۔ وہاں پہ ایک جادوگر تھا، قبلہ صاحب کی بے عزتی کرنے کے لیے اس نے سب لوگوں کو انسپائر کیا ہوا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں آپ کو پتہ، ہندو کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، میڈیٹیشن اور تمام تر چیزیں، جادو، تو لوگوں کو اپنی طرف وہ راغب کر رہا تھا۔ سید علی ہمدانی جب وہاں پہنچے، غالباً انہی کا واقعہ ہے، تو وہ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کرامت ہے۔ تو لوگ پورا ہجوم اپنے ساتھ لے کر آیا کہ کیا کرامت ہے؟ کہا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ تو وہ زمین سے اوپر گیا۔ اس وقت فرماتے سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے۔ ظاہر علماء تھے، ان کے اندر تکبر و غرور تو تھا نہیں، لیکن صاحب کرامت کہ جہاں جہاں گئے، اگر ان کے ماننے والے، ان کے پیر و مرشد، آپ معروف کرخی کا جو واقعہ سنتے ہیں، یہ چشتی جتنے بھی اہل سنت کی شاخیں ہیں، چشتیاں مختلف، یہ انہی کے مریدوں میں سے۔ معروف کرخی امام رضا کا شاگرد ہے اور صاحب کرامت بھی تھا، یہ سارے انہی کے شاگرد تھے۔ تبھی ان میں آپ کو زیادہ تر تھوڑی محبت اہل بیت نظر آتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے کچھ ایسے مرید تھے، پھر انہوں نے مرید بنائے، پھر وہاں سے محبت اہل بیت بڑھی، کیونکہ کرامت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب کرامت بن جائیں، آپ لاکھوں لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ فرمایا سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا، دیکھو میرے پاس کرامت ہے، تمہارے مولوی کے پاس کوئی کرامت نہیں، تمہارے عالم کے پاس کوئی کرامت نہیں۔ سید علی ہمدانی نے جب مسح کرنا چاہا تو اپنی جوتی اتاری، اور جب جوتی اتاری تو جوتی کو اشارہ کیا، کہتے جوتی ہوا میں گئی، جوتی ہوا میں گئی، اور جوتی اس ملعون کے سر پہ اتنا لگی وہ زمین پہ گر گیا۔ کہ تیرے پاس یہ کرامت ہے، علی کے چاہنے والے کی جوتی میں یہ طاقت ہے۔ کرامت ہوتے تھے علماء۔ یہ کرامتیں کب ملتی ہیں؟ جب تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب میرے جسم پہ نہیں چل رہی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چڑیا میری سنے، گھر میں بیوی نہیں سنتی، بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے، بہن میری نہیں سنتی۔ بھائی پہلے حکومت اپنے جسم پہ قائم کر، پھر اپنی بیوی کو شریعت کا پابند کر، پھر اپنے بچوں کو مکتب علی کا پابند کر، پھر یہ دنیا تمہاری باتوں کو سنیں گی۔ جب تک تو اپنے نفس کا غلام ہے، تجھے حق نہیں خود کو غلام علی کہلانے کا۔ زبان سے تو کہہ سکتا ہے میں مولا کا غلام ہوں، لیکن عمل سے تو غلام علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ اصل عمل ہے یہی ولایت کا مطلب یہی ہے۔ ولایت کا مطلب صرف علی ولی اللہ کہنا نہیں ہے، اس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر صرف علی اور علی اور علی اور اولاد علی کی حکومت چلنی چاہیے۔ اگر تمہارے وجود پہ نفس کی حکومت ہے، گویا اس وجود پر ولایت علی حاکم نہیں ہے۔ ڈھیر سی مثالیں، آیت اللہ قاضی کی مثالیں، میں نے آغائے نخودکی، آیت اللہ العظمیٰ مظاہری جو آج بھی ہیں، آغائے جواد عامری کے استاد ہوتے تھے، وہ بھی صاحب کرامت تھے۔ جتنے بھی آیت اللہ شاہ آبادی صاحب کرامت، آغائے بہچے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ صاحب کرامت تھے۔ لوگ سوال لے کر جاتے تھے، لوگوں کے ذہنوں کو ریڈ کر دیتے تھے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ اب خود آغائے قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آغائے قاضی کا ہمیشہ ایک کام تھا، یہ روز وادی السلام جاتے تھے، اور وادی السلام یعنی قبرستان ہے بہت بڑا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہزاروں انبیاء اس وادی السلام میں دفن ہیں۔ اتنی یہ پاک سرزمین ہے، یہ مقام انبیاء ہے، جب بھی جاؤ تو وہاں پہ بیٹھا کرو۔ صرف یہ نہیں 5 منٹ کے لیے اگر واپس آ گئے، نہیں، آیت اللہ العظمیٰ قاضی وہاں پہ بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد 1.5-2 گھنٹہ اس قبرستان، کہتے نہ نماز پڑھتے تھے نہ ذکر، بس بیٹھتے تھے اور پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے۔ ان کے شاگرد فرماتے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کرتے کیا ہے وہاں جا کے۔ کہتے رات کو گھر گیا اور سونے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے الماڑی ہے، میری الماڑی کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے۔
تو وہ پہلے ذہن میں خیال ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن الماری کے اوپر ہے، میں اس طرف پاؤں کر کے سو رہا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں، قرآن تو اوپر ہے، پاؤں تو نیچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتا میں سو گیا. سونے کے بعد مسجد صحرا میں آغا قاضی درس اخلاق دے رہے تھے، وہاں پہنچا، وہ درس میں شرکت کی اور کہتا اس دن میں نے سوچا تھا کہ میں کل کے دن آغا قاضی کا درس سن کے تہران چلا جاؤں گا، کام تھا کچھ، ایران چلا جاؤں گا. کہتا جیسے درس میں پہنچا، درس ختم ہوا، ابھی آغا قاضی سے ملنے والا تھا، آغا قاضی نے کہا کہ آپ کی بہتری میں نہیں ہے کہ آپ کل تہران جائیں. کہ تمہیں پریشان ہوا، ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے سوچا ہے میں تہران جاؤں. دوسرا اس نے کہا کہ اے جوان، جب تک ادب نہیں بندہ صاحب کرامت نہیں. یہ ادب ہے جو انسان کو صاحب کرامت بناتا ہے. بے ادب کبھی بھی ولایت اہل بیت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا. کہ قرآن اوپر بھی ہو پھر بھی تجھے اس کا ادب کرنا ہے. جن لوگوں میں ادب نہیں ہے نا، حضرت عباس بنے کس شے کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. غازی عباس کا مصائب کی رات بھی ہے، یہ لقب کیوں ملا؟ اتنے بھائی حضرت عباس کے، وہ بھی تو مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک طرف حسین ابن علی کا روزہ ہے، ایک طرف غازی عباس کا روزہ ہے. چند امام زادے ایسے ہیں جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کا ثواب ہے، کہ جن کی قبر پر وقت کا امام آ کر زیارت کرتا ہے. چھٹے امام آتے تھے، اپنے پاؤں ننگے کر کے حضرت عباس کی زیارت ہو جاتی ہے. جن کے لیے کہے روحی لکل فدا، امام یہ ایسے جملے کہے، مطلب ان کا مقام بہت بلند ہے. 3 امام زادے تاریخ تشیع میں جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کا ثواب ہے. ایک زیارت حضرت عباس کہ امام حسین فرماتے ہیں میرے شیعوں میرے حرم میں داخل ہونے سے پہلے عباس کی زیارت کرنا، پھر اس کی وفا کا حق ادا کرنا، پھر میرے حرم کے اندر آئے. دوسری زیارت شہر رے میں تہران میں شاہ عبدالعظیم کی زیارت کہ فرمایا زیارت امام علی زیارت حسین کا ثواب ہے. جو شاہ عبدالعظیم، لوگوں کو پتا نہیں ان کی معرفت کیا تھی، ان کے ساتھ بھی یہی ہو مصائب ہوئے تھے جو امام سجاد کے ساتھ ہوئے تھے. وہ بھی اہل و عیال کے ساتھ یہاں آئے تھے، ان کو بھی اسیر بنایا گیا، ان کے بھی بچوں کو شہید کر دیا گیا. بالکل وہی ان کے مصائب تھے، اور سید کے بڑے مصائب کے پہاڑ اٹھے تھے. تیسری امام زادی جناب معصومہ قم ہے کہ قم کے عالم نے امام وقت سے شکایت کی جب مولا کو خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کریم ہیں. امام نے کہا ہم کریم ہیں. کہ مولا کریم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اپنے چاہنے والے کو کسی ثواب سے کسی نعمت سے محروم نہ کرے. کہ مولا ایک شکوہ ہے، کون سا؟ کہ ہم ہر معصوم کی زیارت کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھواتے ہیں. کربلا گئے حسین کی زیارت، مشہد گئے امام رضا کی زیارت، جنت البقیع گئے امام حسن کی زیارت کا ثواب، مدینے گئے رسول خدا کی زیارت کا ثواب. لیکن مولا آپ نے اپنے شیعوں کو ایک بہت بڑی زیارت سے محروم کیا ہے. کہا وہ کون سی زیارت ہے؟ مولا آپ نے جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت سے محروم کیا. شیعہ مرتے مر جاتا ہے لیکن سیدہ کی قبر کی زیارت نہیں کر پاتا. وہ مر جائے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا، اتنا بڑا ثواب اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا کہ اس نے سیدہ کی قبر کی زیارت نہیں کی. امام فرماتے ہیں مصلحت الہی تھی کہ قبر کو چھپایا جاتا، لیکن کس نے کہا ہم نے تجھے ثواب سے محروم کیا ہے؟ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ جسے قبر سیدہ کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ ام بی بی معصومہ کی زیارت کرے. 3 امام زادے. اتنا مقام کیوں بنا؟ حضرت عباس کا ادب کی وجہ سے. فرمائے جوان اگر ادب نہیں تو